گورنر کے بیٹے سامنے ہیں، ان کے بیٹے نے تمہیں مارا ہے، اپنا کوڑا لے کر ان کے ہاتھ میں خطی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ جتنی مار اس نے تمہیں ماری ہے تم فوراً ابھی بدلہ لے لو، جتنے مار اس نے تمہیں مارے ہیں ابھی کے ابھی بدلہ لے لو۔ یہ نہ سوچو کہ مار کس کو پڑ رہے، کوئی گورنر کا بیٹا نہیں ہے، اگرچہ وہ گورنر کا بیٹا ہوگا اپنی جگہ، عمر بن عاص کے بیٹا ہوگا ایک جگہ، لیکن میری انصاف سب کے لیے ایک ہے، اگر خلیفہ کا بیٹا بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اسے بھی ضرب لگائے جائیں گے، اگر میرا بیٹا بھی غلطی کرتا ہے تو اسی قدر ضرب لگائیں گے، خلیفہ کا بیٹا ہو کسی اور کا بیٹا ہو، ہر ایک کے لیے انصاف ہے، اس نے جتنی مار ماری ہے فوراً بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ یہ انوکھی مثالیں دیکھ کر لوگ گواہی دینے لگے، کہنے لگے کہ واقعی میں اگر خلافت ہے کسی کی تو عمر بن خطاب کی خلافت ہے، انصاف کہیں پر ملتا ہے تو عمر کے پاس انصاف ملتا ہے۔ ایسی مثالیں آپ نے پیش کی۔ اتنا ہی نہیں، اور آپ آگے تبا کیا ہوا، بھرے مجلس میں، بھرے محفل میں عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، آپ نے کہا کہ لوگوں سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک آدمی، ایک فرد اٹھ کر کھڑا ہوا بھرے مجمع میں، کہا کہ عمر ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے اور تمہاری اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے امیر المومنین، ابھی مال غنیمت میں چادریں بانٹی گئی تو سارے لوگوں کو آپ نے ایک ایک چادر بانٹی اور آپ خود 2 چادر پہنے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت ہے، کسی کی جرت ہے کہ آج کوئی عہدیدار اوپر کھڑا ہو تو اٹھ کر لوگوں میں پوچھیں۔ کہا کہ سارے بھرے مجمع میں کہ آپ نے سارے لوگوں کو ایک ایک چادر بانٹی اور آپ خود 2 چادر پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا کہ اس کے بارے میں خود نہیں، میرے بیٹے عبید اللہ بن عمر کہیں گے۔ آپ کے بیٹے عبید اللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ میرے چادر ہے، میرے حصے میں آئی تو میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی ہے اور میری ایک چادر اپنے ان کی خود کی چادر، 2 چادر میرے والد صاحب پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کو بولنے کی آزادی، احساس ذمہ داری تھی آپ کو۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ بیٹھ نہیں گئے، آپ کو احساس کا ڈر تھا، آپ کو احساس تھا کہ کہیں مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی، اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے اللہ مجھے پوچھے گا، مجھے جواب دینا ہوگا۔ آپ مدینہ میں بیٹھ کر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ میں ہوں اور عراق کہاں ہے، مدینہ سے کتنی دور، عراق کے کسی سڑک پر چلنے والا کوئی چوپائی جانور، خچر ٹھوکر کھا کر اسے زخم ہو جائے۔ میں مدینہ میں ہوں، عراق کی کسی سڑک پر کوئی سڑک خراب ہو تو جانور چلتے ہیں، تو جانوروں کو چلنے کے دوران میں کسی جانور کو ٹھوکر لگ جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے پوچھے کہ عمر تیری خلافت میں فلاں جگہ پر عراق میں سڑک صحیح نہیں تھی، اس کی وجہ سے ایک جانور کو ٹھوکر لگی، تو تم نے اپنی خلافت میں اس سڑک کو صحیح کیوں نہیں کروایا؟ اللہ اکبر۔ مجھے کیا جواب دینا ہوگا؟ احساس ذمہ داری تھی کہ اگر مجھے عراق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس احساس سنبھالی ہے آپ نے، ایسی خلافت سنبھالی ہے کہ آپ کو اللہ کامیاب کر دے گا۔ آپ کی مثالیں لوگ آ کر گنانے لگے آپ کے اچھے کام۔ اس وقت جو سنہرے الفاظ میں لکھے جانے والے جملے کیا کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ میری خلافت کے بدلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یاد رکھ لو بس میرا دل کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، اب میری خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اعلان کر دے۔ کیا اعلان کرے؟ عمر تو نے جو ذمہ داری سنبھالی خلافت کی، اس ذمہ داری کے بدلے میں تو نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ کوئی عذاب کا مستحق ہے، نہ تجھے انعام ملے گا نہ تجھے سزا ملے گی۔ مجھے انعام بھی نہیں چاہیے، اگر سزا بھی نہیں ملی تو میں سمجھوں گا کہ میری خلافت کا۔ رونے لگے۔ جو مال غنیمت سے لایا گیا ہے دوسرے جگہوں سے جنگ جیتنے کے بعد، اس مال کو لے کر پورا مدینہ خوش ہے، عمر بن خطاب زار و خطار رو رہے ہیں۔ اس لوگوں نے پوچھا کہ مومنین، اس مال کو لے کر آج پورا مدینہ خوش ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ لوگوں میری نگاہیں جس چیز کو دیکھ رہی ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مال جب بھی آتا ہے، تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمائے، کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ یہ مال جب بھی آتا ہے تنہا نہیں آتا، یہ مال جب بھی آتا ہے ساتھ میں نفرتوں کو لے کر آتا ہے، یہ مال جب بھی آتا ہے مصیبتوں کو ساتھ میں لے کر آتا ہے، یہ مال جب بھی آتا ہے ساتھ میں آزمائشوں کو لے کر آتا ہے، یہ مال جب بھی آتا ہے حاسدوں کو، فاسقوں کو، ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے، اکیلا تنہا مال کبھی نہیں آتا۔ مثالیں آپ نے بیان فرمائی، ایک غریب خاندان کو آپ دیکھ لو، کتنے سادی سیدھے زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی خاندان کے سارے غریب لوگ تھے، کتنی محبت تھی آپس میں، انہی خاندان کا کوئی ایک آدمی مالدار بننے لگا، اس کے پاس مال آنے لگا، تو ایسا ہوا کہ اس مال کے آنے کی وجہ سے اس کی ہی خاندان کے اسی رشتہ داروں میں اس کے دشمن بننے لگے، اس کے حاسدین پیدا ہونے لگے، حسد کرنے والے پیدا ہونے لگے۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا
بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ 4 خطبات سے ہم سیرت صحابہ میں عشر مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارتیں سنائی، اسی میں پہلے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ہم نے روشنی ڈالی، اور اس کے بعد پھر ہم دوسری ہستی انہی میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ہم روشنی ڈال رہے تھے۔ تو یہ آج کے خطبے میں انہی کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ کی خلافت اور خلافت کے ایام اور آپ کی زندگی کا اختتام مختصر انداز میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا آج کے خطبے میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سن رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کر اسلام کے لیے انہیں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ آپ اسلام کے لیے دل آپ کا کھل جائیں۔ جب آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو انوکھی مثالیں بھی ہم نے سنی۔ اب آخر مسئلہ یہ ہوا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی تھی، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے آخری وقت میں اپنے بعد خلیفہ عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا۔ کہا کہ میرے بعد خلیفہ اگر کوئی ہیں تو عمر بن خطاب ہیں، جو اس کرسی کو، اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ بیک وقت سارے صحابہ بھی راضی ہو گئے اس بات سے کہ کسی کو تھوڑا بھی شک گمان نہ تھا، کہ تھوڑی سی بھی دلوں میں کسی طرح کی رنجش نہ تھی کہ عمر بن خطاب خلیفہ نہ ہوں۔ ایسا نہیں تھا، ہر صحابی چاہتے تھے کہ عمر بن خطاب خلیفہ بنے، اور آپ خلیفہ بنائے گئے۔ خلافت کی ذمہ داری اگر آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس ہستی کو خلیفہ بنایا گیا ہے، جو ہستی اپنے بارے میں کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی گئی، سونپی گئی۔ یہ عمر وہ عمر ہے جسے زمانے جاہلیت میں ایک اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اونٹ کیسے چراتے ہیں، اونٹ کو چرانا بھی نہیں آتا ایک زمانے میں، اس عمر کو آج خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اللہ اکبر! کیا وجہ تھی؟ زمانے جاہلیت کا ایک وہ زمانہ جہاں پر عمر بن خطاب کو ایک اونٹ چرانے نہیں آ رہا ہے، اور بعد میں ایک ایسا زمانہ آیا کہ آپ کو پورے مسلمانوں کا ایک حاکم بنایا گیا، ایک خلیفہ بنایا گیا۔ درمیان میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ نے ایسی تربیت پائی، آپ نے ایسا علم حاصل کیا، آپ کی صحبت، اللہ کے نبی کی رفاقت آپ کو یہ انعام بخشی، یہ انعام آپ کو ملا کہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جب اپنا خلافت کی ذمہ داری جب آپ نے سنبھالی تو پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام دین کی حفاظت، فتنوں سے دین کو بچانا، پہلا بنیادی آپ کا مشن تھا۔ اس سے پہلے کی جو خلافت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اس خلافت میں بہت سے فتنے پیدا ہوئے، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا، عموماً 3-4 بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ عمر بن خطاب کی خلافت جب آئی تو کوئی فتنے نہ تھے، کوئی فتنہ نہ تھا، بلکہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے اور درمیان میں ایک دروازہ ہے، ایک بند دروازہ ہے، وہ بند دروازے سے مراد عمر بن خطاب ہیں۔ گویا جب تک عمر بن خطاب اس سرزمین پر رہیں گے، کوئی زمین کے اندر اس دین میں کوئی نیا فتنہ نہیں آئے گا۔ جب تک عمر باقی ہے، جب تک کوئی فتنہ نہیں۔ اور ایسا ہی سلسلہ چلا۔ کیسا سلسلہ چلا؟ کوئی فتنہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو آپ ختم کر دیتے۔
آپ اتنے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں ہم نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہیں جو بڑی دور اندیش نگاہ، ہر بات کو بہت دور دور تک دیکھنے والے، ہر معاملے کو بڑی گہرائی سے ناپنے والے، یہ وہ ہستی ہیں بہت دور تک پہلے ہی سمجھ جاتے، اشاروں سے دیکھ لیتے کہ یہ فتنہ آگے چل کر، یہ چیز آگے جا کر فتنہ بنے گی، یہ چیز آگے جا کر مسئلہ بن جائے گی، تو اسے پہلے ختم کر دے۔ جیسا کہ مثالیں آپ دیکھیں گے کیسے فتنوں سے انہوں نے حفاظت کی، دین کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت الرضوان اسے کہتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے پورے صحابہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ واقعہ جو پیش آیا، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہا کہ اللہ کے نبی آج جتنے لوگوں نے آپ کے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، ان تمام لوگوں سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ یہ رضاعت کا اعلان ہوا پورے صحابہ کے لیے، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا۔ آپ کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو لوگ مکہ سے مدینہ جانے کے درمیان میں صلح حدیبیہ پڑتا ہے۔ مکہ سے جب بھی لوگ مدینہ سے جب بھی لوگ مکہ کی جانب جاتے تو درمیان میں صلح حدیبیہ کے جگہ پر ٹھہرتے اور اس درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ کیا تھا یہ؟ جب بھی وہاں سے گزرنے والے صحابہ کیا کرتے تھے، وہاں پر کھڑے ہوتے، درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے، کیونکہ یہاں پر اتنے صحابہ کی جو ہے رضاعت کا اعلان ہوا، اللہ راضی ہوا، اتنے صحابہ سے بیعت ہوئی تھی اللہ کے نبی کی۔ عمر بن خطاب کا جب زمانہ آیا تو لوگوں کا یہ رسم آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی دور اندیشی، آپ کی نگاہوں نے پہچان لیا کہ اگر یہی معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو آگے جا کر ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ کیا فتنہ بنے گا؟ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لوگ وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی بدعتی کام نہیں، بس 2 رکعت سنت نماز وہاں پر نفل نماز وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہ تو کام اللہ کے نبی نے کیا، نہ کوئی نہ کیا، بس لوگ پڑھ رہے ہیں اس کی تعظیم میں۔ آگے ایسے بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں ہماری امت میں کہ اس درخت کو پوجا بنا دیں، اس درخت کی پوجا کرنے لوگ نہ لگ جائیں۔ جیسے آپ کو اندیشہ ہوا کہ آگے چل کر مسئلہ بڑا ہونے والا ہے، فوراً آپ نے حکم دیا کہ اس درخت کو جڑوں کے ساتھ اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ صلح حدیبیہ کا جو درخت تھا، ایک نشانی تھی کہ اس درخت کے نیچے، جس درخت کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے، انش شجرہ، اللہ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تمام لوگوں سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ جس درخت کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اس درخت کو عمر بن خطاب نے ان کی دور اندیشی نگاہوں نے کا حکم دیا کہ فوراً اس درخت کو جڑوں کے ساتھ نکال کر پھینک دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ درخت باقی رہے گا تو آگے چل کر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، نہ جانے کیسے کیسے قسم کے لوگ آئیں گے اور وہاں پر ایک عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا، تو فوراً نکال کر پھینک دیا جائے، فتنہ پیدا ہونے سے پہلے اسے ختم کر دینے کی بات۔ اور میں بالاختصار جا رہا ہوں، ایک اور واقعہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی جو ایک کمانڈر بنائے گئے تھے، سپہ سالار جو جنگوں کے اوپر ایک کمانڈر بنایا جاتا ہے، جس کی نگرانی میں جنگ لڑی جاتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں، ان کی کمانڈنگ میں لڑے جانے والی ہر جنگ کامیاب ہوئی، اسلام کے اندر آنے سے پہلے بھی، اسلام کے اندر آنے سے پہلے بھی، اسلام کے آنے کے بعد بھی، جتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہر جنگ کامیاب ہوئی۔ بڑے اچھی ذہن کے رہنے والے تھے، بڑی ذہنیت کے ساتھ جنگ کو لڑتے تھے، پورا منصوبہ بنایا جاتا تھا، پلان وغیرہ پورا انہی کا تھا۔ جو بھی جنگ میں کمانڈر بن کے جاتے وہ جنگ جیت کر آتے تھے۔ ایسی کمانڈنگ میں دور کیا ہوا، عمر بن خطاب کا جب دور آیا رضی اللہ تعالیٰ کا دور، اس دور میں فتوحات کی خبریں آنے لگیں۔ اتنا مبارک دور تھا یہ کہ جگہ جگہ پر بڑے بڑے علاقے فتح ہونے لگے، ہر جنگ جو ہے فتح ہونے لگی، ہر جگہ مسلمانوں کا جھنڈا گاڑنے لگا، ہر طرح سے کامیابی آنے لگی، ہر جنگ میں بھیجتے وہ جنگ کامیاب ہو کر آتی، جنگ مسلمان جیتتے۔ ایسے موقع پر عمر بن خطاب ایک خط لکھتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ کیا لکھتے ہیں خط؟ کہ خالد بن ولید، آپ کو اس کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے، آپ کو اس عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے، آپ کی جگہ ہمیں ابو عبیدہ بن جراح کو نامزد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! پورے صحابہ پریشان ہو گئے۔ کیا خرابی تھی خالد بن ولید کے اندر؟
خالد بن ولید وہ ہستی ہیں جس جنگ میں جائیں گے وہ جنگ جیت جاتے ہیں، ان کی کمانڈنگ میں تھوڑی رائی کے دانے کے برابر کسی کو شک نہیں، اتنا اچھا لڑانے والے، اتنی اچھی پلاننگ کرنے والے، ان کو عہدے سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ کئی لوگ پریشان ہو گئے، لیکن عمر بن خطاب کی دور اندیشی تھی۔ آپ کو ایک فتنہ نظر وہاں پر آ رہا تھا، کیا فتنہ تھا؟ آپ نے سوچا، آپ نے دیکھا کہ اگر خالد بن ولید اسی طرح سے مسلسل ہر جنگ کو جیت آئیں گے جا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نئے مسلمان اب داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر، جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت نہیں پائی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات مکمل نہیں پائی، وہ لوگ جو نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کہیں ان لوگوں کا وہم خیال ایسا نہ ہو، شیطان ان کے ذہنوں میں ایسے نہ ڈال دے کہ خالد اگر جنگ کے لیے جائے گا تو جنگ جیت جائیں گے۔ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں تو خالد بن ولید کی ذہانت سے جیت رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایسی سوچ نہ آئے۔ حالانکہ جیت اللہ کی جانب سے ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جیت، جو بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی کامیابیاں اللہ کی مدد، اللہ کی تائید سے مکمل ہو رہی ہیں۔ کہیں شیطان ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ، یہ ذہن نہ ڈال دے، ایسا ذہن نہ بنا دے نئے مسلمانوں کے لیے کہ چیز خالد بن ولید جس جنگ میں جائیں گے تو جنگ جیتنے کے لیے صرف خالد بن ولید کی ذہانت کافی ہے، ایسا ذہن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فوراً آپ نے عہدے سے معزول کر دیا، کہا کہ اب تک جتنے جنگیں آپ لڑیں اس کے بعد ابو عبیدہ بن جرح لڑتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پر آپ کو دور اندیش نگاہ آپ کو نظر آتی کہ یہاں پر فتنہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہے، اس خطرے کو فوراً آپ جو ہے پہلے ہی آپ اسے یہ کر دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ایک دوسری فضیلت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ خلافت کی جو ذمہ داری آپ نے سنبھالی، اور یہ دور ایک ایسا مبارک دور، جیسا میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی۔ کیا پیشین گوئی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زمین کو اللہ نے مجھے سمیٹ کر دکھایا ہے، اللہ نے مجھے مغرب بھی دکھائی، مشرق بھی دکھائی، جتنی زمین اللہ نے بنائی ہے اللہ نے مجھے زمین کو سمیٹ کر اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جتنی زمین مجھے دکھائی گئی اس زمین کے حد تک وہاں پر مسلمانوں کے جھنڈے گاڑے جائیں گے، اسلام کے جھنڈے وہاں تک پہنچیں گے، یہاں تک کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا۔ یہ پیشین گوئی کب پوری ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ پورے بڑے بڑے علاقے آپ ہی کے زمانے میں، آپ ہی کی خلافت میں فتح ہوئی، روم، ایران، کیسر و قصرہ، کوفہ، اتنے بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے ممالک سب عمر بن خطاب کی خلافت میں فتح ہوئی۔ روزانہ ایک خوشخبری سننے کو ملتی کہ آج فلاں علاقہ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوا، آج فلاں علاقہ فتح ہوا، آج فلاں ملک فتح ہوا۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ کہ بیت المقدس یہ اس وقت تک فتح نہ ہوا تھا، فتح آپ کی خلافت میں ہی بیت المقدس فتح ہوا، جس کو آپ کو کمانڈر کون تھے اس وقت؟ ابو عبیدہ بن جرح کمانڈر تھے۔ آپ کی کمانڈنگ میں جو آپ وہاں پر گئے، وہاں پر جو بھی واقعہ پیش آیا، اب دیکھیے اس اتنے مبارک دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں، کتنی سادی سیدھی زندگی آپ کی کہ آپ جب بیت المقدس فتح ہوا تو ابو عبیدہ بن جرح نے جن لوگوں سے جو بات کی رضی اللہ عنہ، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خلیفہ کے حوالے کریں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ عمر بن خطاب کو بلایا جائے، خلیفہ کو بلایا جائے، خلیفہ کے آگے ہم اپنے ہتھیار ڈالیں گے۔ تو جیسے ان لوگوں کا ڈیمانڈ تھا تو ابو عبیدہ بن جرح نے خط لکھا عمر بن خطاب کو کہ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہی آئیں، آپ آئیں گے تو آپ کے ہاتھ آپ کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو آپ نے مشورہ کیا مدینہ کے اندر کہ جانا ہے نہیں جانا ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد طے ہوا کہ آپ جائیں، تو پھر آپ بیت المقدس کا سفر کر کے روانہ ہوئے۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا استقبال کرنے کے لیے کون کون؟ ابو عبیدہ بن جرح اور آپ کے ساتھی تمام صحابہ جو ہے آپ کا استقبال کرنے کے لیے بیت المقدس کے باہر کھڑے تھے۔ آپ اس حالت اس وقت میں کیا تھی؟ ایک خلیفہ وقت ہے، کون ہے؟ عمر بن خطاب ایک خلیفہ وقت ہیں، اتنے بڑے حاکم ہیں، حکمران ہیں۔ خلیفہ جو ہے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے، کس لیے؟ وہاں کی حکومت لینے کے لیے، وہاں اپنی حکومت کو شروعات کرنے کے لیے، وہاں کی چابیاں لینے کے لیے، وہاں کی طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ایک خلیفہ داخل ہو رہا ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ پورے غبار آلود کپڑے ہیں، کپڑوں پر میل لگا ہوا ہے، سیدھا سادہ لباس، معمولی سی سواری، کوئی بڑی چوڑی نہیں، کوئی بڑا مجمع نہیں، سادے سیدھے انداز میں معمولی سواری میں میل کچیل کپڑوں میں بیت المقدس کے باہر آپ وہاں پر استقبال کر کھڑے۔ ابو عبیدہ بن جرح نے دیکھا کہ
امیر المؤمنین کی یہ حالت ہے کہ معمولی سواری ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، آپ کو مناسب نہ لگا کہ ایک خلیفہ وقت اس حال میں بیت المقدس داخل ہو جہاں پر عیسائی لوگ سب لوگ کھڑے ہیں آپ کا استقبال کے لیے، کہ آپ کے کپڑے جو ہے بہتر نہیں ہیں، تو آپ نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو بدل لیں، یہ اچھا نہ ہوگا کہ آپ اس کپڑوں میں بیت المقدس میں اندر داخل ہو، اتنے بڑے بڑے لوگ جو چابیاں دینے کے لیے کھڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کپڑے آپ کے بدل لیں۔ یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اتنی سخت ناپسند ہوئی، اتنا غصہ آپ کو آیا، آپ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تمہاری جگہ یہ بات کوئی اور کہتا تو میں کوڑا لے کر ضرب لگاتا، اگر تمہارے علاوہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا اس جگہ پر تو کوڑا لے کر ضرب لگاتا میں تمہیں۔ اس وقت آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ ہم اس قوم کے رہنے والے ہیں جس قوم کی کوئی عزت نہ تھی، ہم اس قوم کے رہنے والے ہیں جس قوم کی پہلے کوئی عزت نہ تھی، اسلام آنے کے بعد ہمیں عزت اللہ نے بخشی، اسلام آنے کے بعد ہمارا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کیا، اس سے پہلے ہماری کوئی اوقات نہ تھی۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، یاد رکھ لو، جس قوم کو عزت اسلام کے ذریعے سے ملی ہو، جس آدمی کو، جس قوم کو، جس علاقے کو عزت اسلام کے ذریعے ملی ہو، وہ آدمی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر عزت تلاش کرے گا تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں عزت ملی ہے اسلام سے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی عیسائی کے سامنے، کسی اور مذہب کے سامنے، کسی اور آدمی کے سامنے عزت تلاش کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ عزت ملی ہے تو اسلام سے، تو اسلام ہی سے عزت ملے گی، ہمیں کسی طرح کے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا سادہ پن ہے۔ سیدھی طرح سے آپ داخل ہوئے، پورے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور آپ کے حوالے چابیاں آپ کے حوالے کی۔ اللہ اکبر! اتنی سادی زندگی عمر بن خطاب کی، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایران کا کمانڈر ہرمزان نامی شخص، جس کی بڑی مثالیں تھیں کمانڈنگ کی، ایران کا رہنے والا عیسائی، جب یہ گرفتار کر کے لایا گیا اور مشہور افواہ پھیل گئی کہ ہرمزان نامی شخص جو ہے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے مدینہ کے اندر، اور یہ بڑا آدمی بھی تھا۔ جب گرفتار کر کے مدینہ میں جانے لگا تو سوچنے لگا، خیال کرنے لگا کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں؟ مدینہ کے اندر، جہاں پر عمر بن خطاب کی خلافت چل رہی ہے، ایک خلیفہ وقت ہے یہاں پر عمر بن خطاب کا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسا ہوگا خلیفہ؟ خلیفہ ایک بڑا بادشاہ کی طرح ہوگا، ایک دربار ہوگا، درباری ہوں گے، بیٹھنے کے لیے جو ہے تختے وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وہ اپنے ذہن میں گمان کرنے لگا ایسا ہوگا مدینہ کے اندر۔ مدینہ کے اندر جب داخل ہوا تو نہ کوئی دربار نظر آیا، نہ کوئی درباری نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ خلیفہ کا دربار کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ یہی خلیفہ کا دربار ہے۔ مسجد نبوی کے کونے کو بتا کر بتایا گیا کہ یہی خلیفہ کا دربار ہے، جہاں پر دیکھا کہ ایک ہستی معمولی سی چادر اوڑھ کر سو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ جس خلافت کی آپ جس دربار کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ اسی کے سردار ہیں، وہی خلیفہ ہیں، وہی عمر بن خطاب ہے جو چادر، معمولی سی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کو اٹھایا گیا تو آپ اس چادر کو اٹھا کر باہر نکل کر آئے تو ہرمزان کے ہوش اڑ گئے دیکھ کر، یہ عمر بن خطاب ہیں۔ ان کا کپڑا کیسے؟ جہاں پر کپڑا پھٹ گیا ہے کسی جگہ پر تو پیون لگا ہوا ہے، کپڑے کو جائنٹ کر کے سیا گیا ہے۔ اتنی معمولی ہستی، اتنا معمول، اتنا سادہ سیدھا انسان، اور اس کے آگے کیسر و خسرا کی حکومتیں کانپ رہی ہیں۔ سپر پاور روم اور ایران جیسی ہستیاں ان کے آگے اپنے ہتھیار پھینک رہے ہیں، اتنا سارے لوگ، پوری دنیا ان سے ڈر رہی ہے، اور یہ کہ اتنا سادہ انسان۔ اس سادگی کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھنے لگا، اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اللہ، اتنی سادی زندگی آپ کی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب یہ فتوحات کا دور چلنے لگا، جگہ جگہ پر فتح کامیابی کی خبریں آنے لگی، تو مال غنیمت بھی اسی طرح آنے لگا۔ کسی جگہ پر جا کر جنگ جیت جاتے تو مال غنیمت آتا، اتنا مال غنیمت، اتنا مال غنیمت، پورا مدینہ خوش تھا۔ مال آتا، سارے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا، اس مال کو لے کر پورا مدینہ خوش تھا سوائے عمر بن خطاب کے۔ زارو خطاب دیکھ کر مال کو رونے لگے۔ جو مال غنیمت سے لایا گیا ہے دوسرے جگہوں سے جنگ جیتنے کے بعد، اس مال کو لے کر پورا مدینہ خوش ہے، عمر بن خطاب زارو خطاب رو رہے ہیں۔ اس لوگوں نے پوچھا کہ مومنین، اس مال کو لے کر آج پورا مدینہ خوش ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ لوگوں، میری نگاہیں جس چیز کو دیکھ رہی ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مال جب بھی آتا ہے، تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمائے، کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ یہ مال جب بھی آتا ہے تنہا نہیں آتا، یہ مال جب بھی آتا ہے ساتھ میں نفرتوں کو لے کر آتا ہے۔
یہ مال جب بھی آتا ہے مصیبتوں کو ساتھ میں لے کر آتا ہے، یہ مال جب بھی آتا ہے ساتھ میں آزمائشوں کو لے کر آتا ہے، یہ مال جب بھی آتا ہے حاسدوں کو، فاسقوں کو، ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے، اکیلا تنہا مال کبھی نہیں آتا۔ مثالیں آپ نے بیان فرمائی، ایک غریب خاندان کو آپ دیکھ لو، کتنے سادی سیدھے زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی خاندان کے سارے غریب لوگ تھے، کتنی محبت تھی آپس میں، انہی خاندان کا کوئی ایک آدمی مالدار بننے لگا، اس کے پاس مال آنے لگا، تو ایسا ہوا کہ اس مال کے آنے کی وجہ سے اس کے ہی خاندان کے اسی رشتہ داروں میں اس کے دشمن بننے لگے، اس کے حاسدین پیدا ہونے لگے، حسد کرنے والے پیدا ہونے لگے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ اس کے پاس مال کیا آیا، تکبر میں وہ آ گیا، غرور میں وہ آ گیا، غرور میں آ کر اپنے خاندان رشتہ داروں کو اس نے حقیر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جب بھی آتا ہے یہ مال تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ میں بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ اور اس طرح سے خلافت کی ذمہ داری جب آپ نے سنبھالی تو اس کے بعد عدل و انصاف کی مثالیں تو آپ بولے ہی مت، اتنی مثالیں آپ نے پیش کی کہ آپ کی مثالیں آپ کے جانے کے بعد قیامت کی صبح تک گواہی دیں گے۔ ایسی خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، اس خلافت کی مثالیں اپنے دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہو تو عمر جیسا خلیفہ ہو، حکمران ہو، بادشاہ ہو تو عمر جیسا بادشاہ ہو، انصاف ہو تو عمر کے جیسا انصاف ہو۔ یہ مثالیں یہ کون کہنے لگے؟ یہ کہنے والے کوئی اور نہ تھے، اپنے مسلمان نہیں، غیر کہنے لگے، جس کا اسلام کے اندر کوئی داخل نہ تھا، ایسے لوگوں نے گواہی دی۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر بنائے گئے، ان کے بیٹے نے ایک خطی کو مارا، مصر کا رہنے والا تھا وہ خطی، اس نے دونوں کی لڑائی ہوئی، اس نے مار ڈالا۔ اب گورنر کا بیٹا مارا ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے خطی، اب اس نے دیکھا کہ اب شکایت کس کے پاس لے جایا جائے، گورنر کا بیٹا مارا ہے تو گورنر کے پاس جائیں گے تو کیسا انصاف ملے گا، شاید کہ بیٹے کی محبت میں مجھے انصاف نہ کریں۔ یہ سوچ کر اس نے کیا کہا کہ عمر بن خطاب مجھے انصاف دلائیں گے۔ مصر سے مدینہ چلا آیا، سیدھا مدینہ پہنچ کر عمر بن خطاب کے سامنے مسئلہ پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ امیر المومنین میرا مسئلہ یہ ہے، آپ کے گورنر عمر بن عاص جو مصر کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ اس مظلوم تھا وہ، اس کو مار لگی تھی، اس کی شکایت جیسے عمر بن خطاب سنتے ہیں، فوراً عمر بن عاص کو خط لکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ فوراً مدینہ پہنچے۔ جیسے خط آپ کو موصول ہوا تو فوراً آپ بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ بیٹے کے لے کر مدینہ پہنچے، دربار لگا تو اس خطی کو سامنے کھڑا کیا گیا، سارا ماجرا سنا کہ اس نے مجھے مارا، لڑائی جو یہ واقعہ پیش آیا۔ کہا کہ گورنر کھڑے ہیں، گورنر کے بیٹے سامنے ہیں، ان کے بیٹے نے تمہیں مارا ہے۔ اپنا کوڑا لے کر ان کے ہاتھ میں، خطی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ جتنی مار اس نے تمہیں ماری ہے تم فوراً ابھی بدلہ لے لو، جتنے مار اس نے تمہیں مارے ہیں ابھی کے ابھی بدلہ لے لو۔ یہ نہ سوچو کہ مار کس کو پڑ رہے، کوئی گورنر کا بیٹا نہیں ہے، اگرچہ وہ گورنر کا بیٹا ہوگا اپنی جگہ، عمر بن عاص کے بیٹا ہوگا ایک جگہ، لیکن میری انصاف سب کے لیے ایک ہے۔ اگر خلیفہ کا بیٹا بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اسے بھی ضرب لگائے جائیں گے، اگر میرا بیٹا بھی غلطی کرتا ہے تو اسی قدر ضرب لگائیں گے، خلیفہ کا بیٹا ہو کسی اور کا بیٹا ہو، ہر ایک کے لیے انصاف ہے، اس نے جتنی مار ماری ہے فوراً بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ یہ انوکھی مثالیں دیکھ کر لوگ گواہی دینے لگے، کہنے لگے کہ واقعی میں اگر خلافت ہے کسی کی تو عمر بن خطاب کی خلافت ہے، انصاف کہیں پر ملتا ہے تو عمر کے پاس انصاف ملتا ہے۔ ایسی مثالیں آپ نے پیش کی۔ اتنا ہی نہیں، اور آپ آگے دیکھیں، بیت المال سے مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مہاجرین کو ماہانہ 4000 درہم مال غنیمت مال بیت المال سے تقسیم کیے جاتے، پورے مہاجر صحابہ کو 4,000 درہم جو ہے تقسیم کیے جاتے، سوائے ایک صحابی کے، ایک صحابی کو 3,500 درہم تقسیم کیے جاتے، سب کو 4,000، ایک صحابی کو 3,500۔ وہ کون ایک صحابی جانتے ہیں؟ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے لوگوں کو آپ 4,000 بانٹ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو 3,500۔ یہ بات شکایت کے طور پر پہنچی خلیفہ کے پاس، کہا کہ مومنین آپ سارے لوگوں کو 4,000 دے رہے ہیں اور آپ خود اپنے بیٹے کو 3,500 دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ جس کو 3,500 دے رہے ہیں جو میرا بیٹا ہے، اگر اس کا باپ ہجرت نہ کرتا تو وہ بھی ہجرت نہ کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ میں ہجرت کیا ہوں تو مجھے دیکھ کر میرے بیٹے نے ہجرت کی ہے، اس لیے 500 درہم اس کے لیے کم ہے۔ اگر میرے نہ کرنے پر مجھ سے پہلے اگر وہ ہجرت کرتا تو اس کے لیے بھی 4,000 ہوتے۔
باپ کے ہجرت کرنے پر بیٹے نے بھی ہجرت کی ہے، اس لیے اسے 500 درہم کم ہے سارے لوگوں کے مقابلے میں۔ کیا کوئی ایسا خلیفہ ملے گا آپ کو کہ گھر والوں کے ساتھ ایسا انصاف کریں؟ وہ تو پہلے یہ ہوتا زمانے کے اندر کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سب سمیٹ لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سمیٹ لیتے ہیں، بعد میں بات کی رعایا کو دیکھتے ہیں۔ یہ خلافت ایسی نہ تھی، پہلے انصاف ہوگا تو سب کے لیے، اور کمی کی جائے گی تو گھر والوں کے لیے۔ کوئی مال کم ہو گیا تو گھر کے حصے میں رکھ لیں گے، جو مال بڑھ گیا تو باہر بانٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھیں گے ایسی خلافت انہوں نے سنبھالی کہ بولنے کی آزادی پوری امت کو آپ نے عطا کی۔ آپ کی خلافت میں جتنے رعایا آپ کے ماتحت تھے، ہر فرد کو بولنے کی آزادی تھی۔ کیا بولتے تھے آپ؟ کہتے کہ اگر عمر سے غلطی ہو جائے، عمر کو روکنا ہو، عمر کو ٹوکنا ہو، بلا جھجک آپ روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، کسی طرح کی کس طرح کا کیا ہوا؟ بھرے مجلس میں، بھرے محفل میں عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، آپ نے کہا کہ لوگوں سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک آدمی، ایک فرد اٹھ کر کھڑا ہوا بھرے مجمع میں، کہا کہ عمر ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے اور تمہاری اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے امیر المومنین، ابھی مال غنیمت میں چادریں بانٹی گئی تو سارے لوگوں کو آپ نے ایک ایک چادر بانٹی اور آپ خود 2 چادر پہنے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت ہے، کسی کی جرت ہے کہ آج کوئی عہدے دار اوپر کھڑا ہو تو اٹھ کر لوگوں میں پوچھیں۔ کہا کہ سارے بھرے مجمع میں کہ آپ نے سارے لوگوں کو ایک ایک چادر بانٹی اور آپ خود 2 چادر پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا کہ اس کے بارے میں خود نہیں، میرے بیٹے عبید اللہ بن عمر کہیں گے۔ آپ کے بیٹے عبید اللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ میرے چادر ہے، میرے حصے میں آئی تو میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی ہے اور میری ایک چادر اپنے ان کی خود کی چادر، 2 چادر میرے والد صاحب پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کو بولنے کی آزادی۔ اگر کوئی گنجائش، کوئی اس طرح کی کوئی کام غلط ہو، کوئی خلیفہ سے غلطی ہو، کسی طرح کا ڈر نہیں، خوف نہیں، ہر آدمی کھل کر کہہ سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اور بھی کہیں مثالیں، کہیں انوکھیں آپ کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ کے اندر احساس ذمہ داری کی بڑی تڑپ تھی۔ اور یہ لمبا چوڑا واقعہ ہو جائے گا، میں مختصر اختصار جا رہا ہوں۔ اگر صحابہ کی زندگیوں کو آپ سنتے جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں، ان کے بارے میں اگر بولنے کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں تو تقریباً 8 سے 10 جمعہ لگ جائیں گے، اور اس میں بھی بالاختصار اتنی لمبی چوڑی زندگی آپ کی، اتنا احساس ذمہ داری تھی آپ کو۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ بیٹھ نہیں گئے، آپ کو احساس کا ڈر تھا، آپ کو احساس تھا کہ کہیں مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی، اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا، مجھے جواب دینا ہوگا۔ آپ مدینہ میں بیٹھ کر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ میں ہوں اور عراق کہاں ہے، مدینہ سے کتنی دور، عراق کے کسی سڑک پر چلنے والا کوئی چوپائی جانور، خچر ٹھوکر کھا کر اسے زخم ہو جائے۔ میں مدینہ میں ہوں، عراق کی کسی سڑک پر کوئی سڑک خراب ہو تو جانور چلتے ہیں، تو جانوروں کو چلنے کے دوران میں کسی جانور کو ٹھوکر لگ جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے پوچھے کہ عمر تیری خلافت میں فلاں جگہ پر عراق میں سڑک صحیح نہیں تھی، اس کی وجہ سے ایک جانور کو ٹھوکر لگی، تو تم نے اپنی خلافت میں اس سڑک کو صحیح کیوں نہیں کروایا؟ اللہ اکبر۔ مجھے کیا جواب دینا ہوگا؟ احساس ذمہ داری تھی کہ اگر مجھے عراق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس احساس کو لے کر آپ جیتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس ذمہ داری کا جو بوجھ تھا، اس بوجھ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا آخری وقت آیا، جب آپ کو چھرا بھونک دیا گیا تو آپ زخمی ہو گئے، جب آپ کچھ لمحات کے مہمان تھے تو لوگوں میں اب بات ہو گئی کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنیں گے، لوگوں نے اپنے اپنے نام پیش کیے، تو کئی لوگوں نے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا نام پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ خلیفہ امیر المومنین آپ کے بعد اگر خلیفہ کی کوئی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں۔ جیسے کانوں میں رکن پڑی کہ اپنے بیٹے کا نام لوگوں کی زبانی آ رہا ہے تو ڈر گئے کہ صحیح یہ ذمہ داری میں نے اپنے کاندھوں پر ڈال لی ہے، اب میرے بچوں پر یہ آنے کی ذمہ داری نہیں ہے، میں نے جو ذمہ داری اپنے کاندھوں پر سونپی ہے اب میں اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنے بچوں کے کاندھوں پر نہیں ڈالوں گا۔ اپنے بیٹے کی اہمیت لوگوں کے درمیان میں گرانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں تم اس آدمی کا نام پیش کر رہے ہو، تم اس فرد کا نام پیش کر رہے ہو جسے طلاق دینے کا مسئلہ نہیں معلوم، اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں جانتا، وہ خلافت کیا سنبھالے گا؟ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ہوا کیا تھا؟ حالت حیض میں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، جو طریقہ غلط ہے، حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی،
اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کی بیوی جو حالت حیض میں تھی تو انہوں نے طلاق دے دیا تھا، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو اس کو عنوان بنا کر عمر بن خطاب نے کہا کہ جس کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم وہ آدمی خلافت کیا سنبھالے گا۔ یہ بات بتا کر اپنے بیٹے کی اہمیت لوگوں کے نظروں میں گرا دی کہ میرے بیٹے کا نام لوگ نہ لیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ میں جواب دوں گا اللہ کے سامنے، لیکن ایسا جواب میرے بچے دیں گے یا نہیں کیا معلوم۔ اس ذمہ داری کا بوجھ مجھ پر پڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ میرے آل اولاد پر پڑیں۔ بہرحال اور اس کے بعد کئی مثالیں اور بھی آپ کے چلی، خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، اتنی خلافت آپ کی کہ مشرق و مغرب دور دور تک آپ کی خلافت وہاں تک آپ کی پہنچی۔ اور اس کے بعد آپ کا شہادت کا وقت جب قریب آیا، دیکھیے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی تھی۔ آپ نے جگہ پر آپ نے فرمایا تھا کہ عمر ایک دروازہ ہے، بند دروازہ ہے فتنوں کے لیے، فتنوں کے درمیان میں عمر ایک بند دروازہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یہ نکالا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دروازہ توڑا جائے گا۔ بعد میں جو صحابہ حذیفہ بن یمان ویسے صحابہ نے بعد میں اس کی تشریح کی، کہا کہ جب اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ دروازہ توڑا جائے گا تو اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب کی شہادت تھی۔ آپ شہید ہونے والے ہیں اور آپ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور دعا یہ بھی کرتے تھے کہ مجھے مدینہ کی موت نصیب دے۔ مدینہ کی موت بھی آپ چاہتے تھے اور شہادت بھی آپ چاہتے تھے۔ شہادت چاہیں گے تو مدینہ سے باہر جانا پڑے گا، باہر جائیں گے تو مدینہ کی موت نصیب نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ شہادت بھی چاہ رہے ہیں اور مدینہ کی موت بھی چاہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت کو پانے کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑے گا، اب مدینہ سے باہر بھی نہیں جا رہے ہیں۔ تو آپ کی دعا بھی قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ ابو لولو فیرود المجوسی جو دراصل حضرت مغیرہ کا غلام تھا، حضرت مغیرہ کا غلام ابو لولو فیرود المجوسی نام کا شخص تھا۔ دراصل معاملہ ہوا کیا کہ حضرت مغیرہ اس سے ماہانہ کچھ پیسے لیتے، بڑا فندار تھا یہ ابو لولو فیرود المجوسی، طرح طرح کے کام اسے آتے تھے، خچر بناتا تھا، چاقو وغیرہ وہ بناتا تھا، اور چکی جو آٹے کی پیسی جاتی ہے وہ چکی میں بڑا ماہر تھا، بڑے پیسے کماتا تھا یہ، اور ماہانہ اپنے آقا کو جو حضرت مغیرہ ہیں ان کو کچھ پیسے دیتا تھا۔ تو پیسے کم ہونے کی صورت میں انہوں نے درخواست کروائی، امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین آپ ابو لولو فیرود المجوسی سے کہیں کہ جو ماہانہ مجھے پیسے دیتا ہے کچھ پیسوں میں اضافہ کریں۔ تو انہوں نے بلایا، حضرت عمر نے بلایا، اسے بلا کر کہا کہ تو ماہانہ جو پیسے دیتا ہے وہ پیسے کم ہیں، تو پیسوں میں تھوڑا اضافہ کر لے۔ یہ بات اسے پسند نہ آئی، یہیں سے اس نے حضرت عمر بن خطاب سے دشمنی مول لی کہ اس نے مجھے پیسے بڑھانے کے لیے کہا ہے۔ اس وقت سے اس نے عمر بن خطاب کو ٹارگٹ بنا لیا۔ عمر بن خطاب نے اس کی تعریف کی، کہا کہ چکی بہت اچھے سے بنا لیتے ہو تم۔ تو سارے صحابہ کے درمیان میں اس نے کیا وارننگ دی، کیسی دھمکی دی؟ کہا کہ ہاں امیر المومنین اب ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ بول کر چلا گیا تو امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں جانتے ہیں اس نے کیسا اشارہ دیا؟ اس نے میرے قتل کا اشارہ دیا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین اگر بات ایسی ہے تو پھر اسے گرفتار کر لیا جائے، تو اس نے ویسی بات نہیں کی، ایسی بات پر گرفتار نہیں کیا جاتا، کھل کر نہیں کہا ہے، بس اشارہ دیا ہے، چھوڑ دیں۔ ویسا ہی ہوا، جو خچر بنانے میں ماہر تھا اپنے اس خچر کو لے کر کپڑے میں لپیٹ کر فجر کی نماز عمر بن خطاب پڑھا رہے تھے، لوگوں کو چھلانتے ہوئے صفوں کے اندر دوڑتا ہوا پہنچا، اور ایک روایت کے مطابق عمر بن خطاب جو فجر نماز پڑھا رہے تھے تو پیٹ میں اس نے اپنے اس خچر سے آپ کو بھو دیا، اس خچر سے مارا۔ ایک روایت کے مطابق 10 بار پیٹ میں اس نے خچر لگائے، ایک روایت 15 بار، بہرحال بار بار پیٹ میں ڈالنے لگا، اتنا بڑا سوراخ پیٹ کے اندر پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے پیٹ میں سوراخ پڑ گیا تو چھوڑ کر صفوں کے درمیان سے باہر نکلنے لگا۔ باہر نکلنے کے دوران میں 13 صحابہ کو زخمی کیا، جس میں 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ مسجد سے باہر نکلنا بھی پہلی صف میں امام کے پاس تو پہنچا ہے، واپس آنے کے دوران میں 13 صحابہ کو خچر لگتا گیا تو 13 صحابہ زخمی ہوئے، اس میں 9 صحابہ تقریباً شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر کار ایک صحابی نے ابلغ تو اس کے اپنے اوپر چادر ڈال دی، پکڑ لیے، اور اسے معلوم ہوا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، مجھے مار دیا جائے گا، اسی خچر سے خود اپنے آپ کو اس نے شہید کر لیا، خود اپنے آپ پیٹ میں خچر دھو لیا۔ اور آپ جب وہ اس حال میں پڑ گئے تو آپ کو گھر لے جایا گیا، لے جا کر آپ کو بستر پر لٹایا گیا، آپ کو جو کھانا پانی جو پلاتے تھے وہ پیٹ سے باہر نکل جاتا۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ عمر بن خطاب کا بس اب آخری وقت چل رہا ہے، لوگ آ کر عیادت کرنے لگے، لوگ آ کر تسلی دینے لگے کہ عمر بن خطاب آپ گھبرائے مت، کہ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی ہے، آپ نے ایسی خلافت سنبھالی ہے کہ آپ کو اللہ کامیاب کر دے گا۔ آپ کی مثالیں لوگ آ کر گنانے لگے، آپ کے اچھے کام۔
اس وقت جو سنہرے الفاظ میں لکھے جانے والے جملے کیا کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ میری خلافت کے بدلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یاد رکھ لو بس میرا دل کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، اب میری خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اعلان کر دے۔ کیا اعلان کرے؟ عمر تو نے جو ذمہ داری سنبھالی خلافت کی، اس ذمہ داری کے بدلے میں تو نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ کوئی عذاب کا مستحق ہے، نہ تجھے انعام ملے گا نہ تجھے سزا ملے گی۔ مجھے انعام بھی نہیں چاہیے، اگر سزا بھی نہیں ملی تو میں سمجھوں گا کہ میری خلافت کامیاب ہو گئی، میری قربانیاں کامیاب ہوئی، میری ذمہ داری میں نے برابر سے سنبھالی۔ اللہ اکبر، کیسی خلافت تھی، کیسی شخصیت تھی۔ اور ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جو دوران میں جو لوگ آنے لگے عیادت کے لیے، دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ایک مثال صحابہ پیش کرتے ہیں۔ پورے صحابہ جب بھی کوئی برائی دیکھتے ہیں تو فوراً روکنا ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکے، پھر زبان سے یا پھر بول، کم از کم نہیں روک سکتے دل میں برا جانے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کی اسی مثالیں، عمر بن خطاب بستر پر پڑے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، لوگ عیادت کر آ کر آپ کو تسلی دے کر جانے والوں میں دیکھا کہ ایک آدمی کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے۔ ایسی حالت میں اس آدمی کو قریب بلا کر کہتے ہیں کہ بھائی اپنے پیجامے ٹخنے کو اوپر سے کر لے، پینٹ کو ٹخنے، پیجامے کو، کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لے، ایمان کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، کپڑا بھی صاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کس وقت میں، کس حال میں، گویا اس حال میں کہ اب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ برائی سے روکیں، اچھائی کی طرف دعوت دیں۔ اور بھی کہیں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ بہرحال آپ کی زندگی آخری یہاں پر پہنچی۔ اب کچھ ایام کے بعد آپ نے درخواست کروائی، جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ نے درخواست بھیجائی، کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی ابو بکر کے بازو میں رضی اللہ عنہ کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اسی کمرے میں جس کمرے میں اللہ کے نبی کو، ابو بکر رضی کو دفنایا گیا، انہی کے بازو میں دفنا، میں بھی دفن ہونا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ تو آپ کی خواہش منظور کر لی گئی، اماں عائشہ نے آپ کو اجازت دی، تو آپ کو وہیں پر دفنایا گیا۔ وہ چاند کی تعبیر پوری ہوئی جو خواب حضرت عائشہ نے دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ میرے ایک گود میں 3 چاند آ کر پڑے ہیں، ایک کمرے میں 3 چاند آ کر پڑے ہیں۔ وہ 3 چاند بعد میں تعبیر پوری ہوئی کہ اللہ کے نبی ایک ابو بکر، ایک عمر بن خطاب ہے۔ بہرحال آپ کی خلافت 10.5 سال کی چلی۔ 10.5 سال کے بعد آپ کی جو اس وقت آپ جو شہید ہوئے، اس وقت آپ کی عمر بھی 60 پر 3 سال تھی۔ ایک مثال کیا ہے، اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو 60 پر 3 سال تھی، اور آپ کے بعد 2 خلیفہ، 2 خاص ساتھی، جو خاص دوست آپ کے اللہ کے نبی کے تھے، اس وقت جب اللہ نے آپ نے پاس بلایا تو ان کی عمریں بھی 60 پر 3 سال تھی۔ ابو بکر کی عمر بھی 60 پر 3 سال، عمر بن خطاب کی عمر بھی 60 پر 3 سال رضی اللہ عنہ۔ بہرحال زندگی مکمل ہوئی۔ یہ تو بالاختصار واقعہ تھا عمر بن خطاب کا۔ انشاءاللہ میں آئندہ کے جو میں سفر پر رہوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ تیسری ہستی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی زندگیوں سے جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق کو یاد کر کے اسی راہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو کما حقہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔